کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کو رستہ دے دیتا ہے، اور وہ پھر ہمیں غمگین کرتا ہے اور ہم سے ہمارا وقت ضائع کراتا ہے، ہماری زندگی کو ایک حسرت کی زندگی بنا دیتا ہے، اور پھر وہ حسرتیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، حسرتیں ہمیں آئندہ زندگی میں بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور حسرتیں ماضی کو بھی سنوار نہیں سکتی۔ کیا حسرتوں سے ماضی خوبصورت ہو جاتا ہے؟ نہیں، بس جو ہو گیا ہو گیا۔ جو چیز فوت ہو جائے، یہ جو گزرا وقت ہوتا ہے، یا ماضی جو ہے ہمارا فوت ہو چکا ہے، فوت، تو جو فوت ہو جائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فوت ہونے والی چیز کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ادھر دفن ہو جاؤ، بس خلاص۔ ایکچولی میں ان اسباب کی طرف آپ کو لا رہی ہوں جو ہمارے حال کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم آج کا ٹائم تو اسی وقت مینج کر پائیں گے نا جب ہم پچھلے سے کچھ چھٹکارا کر لیں، پچھلے کا کچھ علاج کر لیں، اور اگر اسی میں کھوئے رہے تو کیا ہوگا؟ آگے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا ٹائم ویسٹر، سب سے بڑا وقت کا ضیاع کرنے والا فیکٹر ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے بارے میں درست سوچ کا نہ رکھنا۔ نمبر 1 تو نعمتوں پہ شکر گزاری، گناہوں پہ توبہ استغفار۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ گناہ تو بالکل بھی نہیں معاف ہوتے؟ کون کہتا ہے؟ کون سا؟ توبہ سے وہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان بندوں کو بدلہ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ توبہ سے گناہوں میں سے کچھ معاف نہیں ہوتے۔ توبہ سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، سارے معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توبہ کی شرائط پوری ہونی چاہیے اور توبہ سچی ہونی چاہیے۔ کیا 99 قتل کرنے والے کا معاف ہوا تھا گناہ؟ ہوا تھا نا؟ وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے اپنے پیمانے، کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں، وہ دیکھتا ہی ہے کہ سچی توبہ کس کی ہے، پھر وہی سچ پہ بات آ کے رک گئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سچے کتنے ہیں توبہ کرنے میں، ہم سچے کتنے ہیں؟ کیا ہم بھی بس بہلا رہے ہیں توبہ کر کے دوسروں کو، یا اپنے آپ کو؟ یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے بس کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ غافل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ توبہ سے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ چاہے کسی نے 99 قتل کیے، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اٹھ کے قتل شروع کر دے کہ معاف تو ہو ہی جانا ہے، لہٰذا جو دل میں آئے کر لو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ وہ تو پھر جس کو چاہے عذاب بھی دے سکتا ہے نا، یہ بات بھی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اگر انسان آئندہ زندگی میں مثبت سوچ کے ساتھ مثبت کام کرے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح استعمال شروع کر دے۔ تو ہم نے آنا اس پر ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ اچھا، ماضی کے بارے میں تو چلیں کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی، اب ہم مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنا، کیونکہ ماضی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں گیا، اب اس کے لیے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ایک پازیٹو رویہ اختیار کرنا ہے، بس جو ہو گیا اس کو دفن کریں، توبہ استغفار کریں، اور آج کے بعد بار بار پلٹ پلٹ کے گڑے مردے نہ اکھیڑیں کہ یہ ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور وہ جو ہو گیا بس ہو گیا، اب وہ تو ہاتھ سے جا چکا، اب آپ پلٹا تو سکتے نہیں، لہٰذا اس پر وقت مت لگائیں۔ مستقبل کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جی آپ فرمائیے، آپ ہاتھ کھڑا کر رہی۔ جی ہاں، ان کا سوال کافی ویلڈ ہے۔ یہ کہتی ہیں ہم خود تو بعض اوقات اپنے ماضی کو دفن کر دیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، مٹا بھی دیتے ہیں، اور مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، حال کو بہتر طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ہمیں کہے کہ تم نے ایسا کیا اور ویسا کیا، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں؟ کیا کریں بتائیے؟ اعرض عن الجاہلین، اگنور، نظر انداز، ٹھیک ہے نا؟ رونا دھونا نہیں، اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں کہ جب چاہیں آپ کو رلا دیں، جب چاہیں آپ کو ہنسا دیں، جب چاہیں آپ کو مقصد سے بھٹکا دیں، جب چاہیں آپ کو فراموش کر دیں۔ نہیں، آپ اپنی زندگی کے خود مالک بنیں، اپنے فیصلے خود کریں۔ اور فیصلوں سے مراد کوئی بڑے بڑے فیصلے نہیں، فیصلہ ہر لمحے انسان کچھ کر رہا ہوتا،
حقیقت یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ کسی بھی قیمت پہ آپ واپس تو لا نہیں سکتے. ہاں، اس گزرے ہوئے وقت میں جو غلطیاں آپ کر چکے اور جو کچھ ضائع کر چکے، اس کے لیے واحد سہارا اور امید کا مرکز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، کہ جس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق واقعی سچائی پر مبنی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ اس ساری کمی کو بھی پورا کر دیں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ زندگی کے 3 پہلو، ماضی، حال اور مستقبل. مستقبل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ مستقبل کا خیال آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیسی سوچ آتی ہے؟ صرف اپنی بات کریں، صرف اپنی، لوگوں کی بات نہیں ہم کریں گے، یہاں اپنی کریں گے صرف، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہی بات دہرانے میری کہ ہم جو کچھ آج بولیں گے سچ بولیں گے، وہ بولیں گے جو ہمارے دل میں ہے، جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ فرمائیے. اچھا، اور کیا سوچتے ہیں؟ مستقبل کا خیال آتے ہی کیا آپ پر خوف طاری ہو جاتا ہے؟ کیا آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پر امید ہوتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ پر امید ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. اور کتنے فیصد لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ سچ بولیے. سچ کیوں نہیں بولتے؟ کون کھا جائے گا آپ کو؟ سب ادھر منہ کیے ہوئے ہیں اور میں تو چلی جاؤں گی کل پرسوں، پیچھے والے آپ کو ویسے ہی دیکھ نہیں رہے کہ کس نے کس چیز پہ ہاتھ کھڑا کیا ہے. اس لیے سچ بولیے. ہاں، آپ خوف اور امید کے بیچ میں، جی ہاں، یہی ایک متوازن اور متناسب رویہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خوف کے فیکٹر کو ختم کر نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کبھی خوف نہیں آیا. خوف آئے گا، پریشانی اور پشیمانی بھی ہوگی کہ پھر کل کیا بنے گا. آج تو میں اس خاص ماحول میں ہوں اور کل کیا ہوگا؟ کل تو یہ ماحول نہیں رہے گا میرے پاس، یہ دوستیں نہیں ہوں گی، یہ قرآن کا ساتھ نہیں ہوگا، پھر میرے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ ہاں، اور یہ سوچ سوچ کے بعض اوقات ہم دیر تک پھر جھنجھوڑتے اپنا، جو آج کام کرنا ہو تو رہ گیا. چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مستقبل کا بھی سوچنا چاہیے، آخر مستقبل بھی تو ہمارا ہی ہے نا. مستقبل کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ یہ کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں نہ تو صحیح مقصد کا پتا تھا اور نہ یہ پتا تھا کہ اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے. اب ایک طرف جہاں ہمیں مقصد کا پتا چلتا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمیں الحمدللہ وہ طریقے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ جان بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. اور پھر لوگوں کا خوف ہے نا. ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کا خوف کیوں آتا ہے ہم کو کہ لوگ کہیں گے یہ قرآن پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے ایسا کر دیا ہے؟ لوگوں کا خوف ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کیا، لوگوں کا خوف اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر ایکسپٹنس کی خواہش اور ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے. یہ ون آف دا ریزنز ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے، وہ ایک شعر ہے ویسے تو، لیکن اس میں کافی اچھا معنی چھپا ہوا ہے. ارادے جن کے، نظر جن کی، تلاطم خیز موجوں سے. 2 چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. ارادہ پختہ کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گی. بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے سیرت میں. سب سے پہلی مثال تو خود کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند لا کے رکھ دیں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا. بڑے سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑا دنیا کا فائدہ، بڑے سے بڑی مصلحتیں، مفادات کچھ بھی سامنے ہو، لیکن میرا جینا اور مرنا بس اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے نہیں ہٹ سکتی. یہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو پھر کوئی نہیں آپ کو ہلا سکتا، پھر آپ چٹان بنیں گے. ارادے کی پختگی جو ہے اپنے اندر خود محسوس کیجئے کہ کیا آپ واقعی خود چاہتے ہیں اس راستے پہ قائم رہنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا یا بندوں کا بندہ بن کے رہنا. آپ کی اپنی چوائس نہیں، صرف بولنے کی حد تک نہیں. میں پھر کہوں گی سچ بولیے، اپنے اندر جھانک کے جواب دیجئے کہ میرے اپنے اندر یقین کی کیا کیفیت ہے اس بارے میں، کہ میں خود اس راستے کے بارے میں کیا سوچتی ہوں کہ کیا واقعی اسی پہ جینا اور اسی پہ مرنا ہے یا کچھ اور. پھر وہی بات ہے نا، صدیق کے درجے کو پہنچنے کے لیے پھر اپنے ساتھ بھی سچی بات.
ارادے جن کے پختہ ہوں. پہلی چیز ارادے کی پختگی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی ایک ادھر اپنے اینڈ پہ اور دوسری خالق کے اینڈ پہ، نظر جن کی خدا پر ہو، اس سے مضبوط تعلق. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا، یا ہدایت دے دیا گیا، اس کو رہنمائی دے دی گئی. جی آپ فرمائیے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی پورا رمضان، اور یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے یہاں لے آئی. یعنی ویسے کوئی ارادہ یا کوئی ایسا مقصد یہاں آنے کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہنچا دیا، ایک ماحول دے دیا، ایک علم دے دیا، اور اب یعنی کہ وہ یمشی فی الناس والی بات ہو گئی. چلیے ان موضوعات پر، ان ٹاپکس پہ یا ان پوائنٹس پہ گفتگو اور بھی کی جا سکتی، لیکن میں فی الحال اس کو اسی پر ہی ریسٹرکٹ کروں گی کہ ماضی کا غم نکالیے، مستقبل کا خوف نکالیے. مستقبل کو پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے حوالے کیجیے، ماضی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے گناہوں پر توبہ کر لیجیے، اور اپنے آپ کو بوجھوں سے آزاد کر لیجیے. اور اب آ جائیے، وقت جو اس وقت ہمیں ملا ہے اس کو صحیح استعمال کیجیے. ٹھیک ہے، وقت کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ وقت کیا ہے؟ ماضی حال مستقبل کو مت چھیڑیے. اب وقت کیا ہے؟ میرا سوال سمجھیے کہ وقت کیا چیز ہے؟ وقت کیا چیز ہے؟ تول سکتے ہیں؟ ناپ سکتے ہیں؟ کوئی شیپ ہے اس کی؟ کوئی رنگ ہے اس کا؟ خرید سکتے ہیں؟ بیچ سکتے ہیں؟ ادھار لے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ پھر ایسی چیز کا وجود ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ شیپ ہے، نہ وزن ہے، نہ فارم ہے، نہ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں؟ اللہ وہ ہے کیا چیز؟ جو لمحہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جسے ہم الآن عربی میں کہیں گے اب، دس مومنٹ، جس میں میں زندہ ہوں. اور ہر انسان کا وقت کتنا ہے؟ جتنی اس کی زندگی ہے. ہم وقت کے آغاز کی بات نہیں کریں گے، وقت کی انتہا کی بات نہیں کریں گے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، وہ سب تو اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن میرا وقت کیا ہے؟ جو میری زندگی ہے، جتنی زندگی مجھے ملی ہے وہ میرے پاس ٹوٹل وقت ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اس زندگی میں پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، برف پگھلنے لگتی ہے، لمحہ لمحہ ہم لوز کرتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ بھی کیا ہے؟ وقت کا ایک پیمانہ ہے، یا وقت کا ایک دوسرا نام ہے. یقیناً انسان نقصان میں ہے. وقت بتا رہا ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، وقت گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، لوز کر رہا ہے، کھو رہا ہے، اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے، تھام نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، صرف استعمال کر سکتا ہے. اگر صحیح استعمال ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو آپ نے محفوظ کر لیا، اور اگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. جیسے امام شافعی نے اس سورت کی تفسیر میں سمجھایا ہے کہ برف کی سل جو کسی برف بیچنے والے کے پاس ہو، اگر وہ نہ بکے تو اس کا سارا سرمایہ کیا ہے؟ نالی میں بہہ جائے گا. مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی آپ فریج سے برف کا پیس نکال کے رکھ دیتے ہیں، اگر برف کا پیس آپ نے رکھ دیا کاؤنٹر پر یوز لیسلی، بغیر استعمال کے، تو سارا پانی بہہ کے ہو سکتا ہے سنک کی نالی میں چلا جائے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. وہ ٹیپ کے پانی کی طرح یہ پانی بھی گیا، بہہ گیا. اور اسی طرح اگر آپ نے وہ برف کسی شربت میں ڈال لی یا پانی میں ڈالی تو کیا ہوا؟ اس برف نے کیا کیا؟ وہ برف جو کسی دودھ کے گلاس میں چلی گئی اور اس کو اس نے ٹھنڈا کر دیا تو کیا ہوا؟ دودھ ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا دودھ جس نے پیا اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اس کو سکون آ گیا. بالکل اسی طرح کچھ لوگ اپنی پگھلتی برف کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل ٹھنڈے کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل جلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بس اس طرح بہا دیتے ہیں جیسے برف پگھل کے نالی میں بغیر کسی مقصد کے چلی جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ وہ جو لمحے لمحے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ الٹی گنتی گننا. کاؤنٹ ڈاؤن کیا؟ الٹی گنتی. الٹی گنتی کیا ہوتی ہے؟ 10 9 8 7 نیچے 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 آنا.
جس دن ہم پیدا ہوئے تھے جو اس دن فگر تھا ہمارے پاس وہ آج نہیں ہے، اس سے بہت نیچے گراف آ چکا ہے، اور پھر آہستہ 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 ایک دن گھنٹہ بچ جائے گا اور زندگی اینڈ ہو جائے گی، وقت ختم، صلاحیت پرچہ واپس لے لو، خلاص جو کرنا تھا کر لیا۔ موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جو کرنا تھا کر لیا، اب بس اتنے منٹ ہیں اس کے جان نکالنے میں، بس اتنا باقی ہے وقت۔ وہ دور کھڑے لمحے لمحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب لمحہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے، انتہائی ٹائم کے پابند ہیں، بے حد وقت کے پابند ہیں موت کے فرشتے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کلاس کا ٹائم 9:30 ہے تو 10 بجے آ رہے ہیں، وہ 9:30 کے ٹائم کو 9:30 سمجھتے ہیں، ایک لمحہ نہ آگے سمجھتے نہ پیچھے سمجھتے، اتنی پابندی وقت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے اندر پابندی وقت ہے، ایک منٹ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، جیسے چاند پابندی وقت کرتا ہے، جیسے اور بہت سی چیزیں کائنات میں فطرت کے اصول پر ہیں، تو اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ آپ خرید سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی دولت دے کر اگر آپ 1 گھنٹہ خریدنا چاہیں تو آپ نہیں خرید سکتے، تو پھر کس طرح ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ ان بے شمار گھنٹوں اور منٹس کو بس ایسے ہی ضائع کر دیں؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو چیز پوری دنیا کی دولت سے قیمتی ہو، پوری دنیا کی دولت سے، کیونکہ کوئی چیز وقت کا نعم البدل ہے ہی نہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو نہیں خرید سکتے، نہ ایک لمحہ فرشتہ دے گا ہی نہیں آپ کو، کہ اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ کہیں فرشتے کو کہ یہ آپ لے لیں ساری دنیا اور مجھے 1 گھنٹہ اور دے دیں تاکہ میں تھوڑی سی توبہ استغفار کر لوں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج، ارجعونی، مجھے واپس لوٹا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں، جو پیچھے رہ گئی ہے، اب میری اپروچ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا نا، مہربان رب کو پکارے گا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، کیا کہا جائے گا؟ کلا، ہرگز بھی نہیں، بالکل نہیں، ممکن ہی نہیں، کسی صورت نہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ بھی باقی جیسے فضول باتیں زندگی میں کرتا رہا ایسے ہی ایک بات کر رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب پیچھے نہیں پلٹنا، اب ان کے آگے تو برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اٹکے ہیں یہ برزخ میں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، اب تو صرف انتظار ہے۔ اب دیکھو ہوتا ہے کیا، کس بات کا انتظار کہ جو کچھ لے کر آئے ہو اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا۔ تو جب ہمارے وقت کی قیمت پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے تو پھر کیا اس کو ایسے ہی پگھلنے دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، یا صرف غیر مفید چیزوں میں گزار دیا جائے، یا کم فائدے کے چیزوں میں گزارا جائے، یا پھر واقعی مفید چیزوں میں لگایا جائے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بس منیمم یوز۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ 1,00,000 روپے سے ایک ٹیشو کا باکس خرید لائیں اور آپ خوش ہوں کہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت ڈیزائن والا ٹیشو کا باکس خریدا ہے، یہ نہیں پتا کہ لاکھ دیا اس کے پیچھے۔ یعنی تو جس احمق کا حال یہ ہو کہ وہ صرف ٹیشو کے ڈبے کا ڈیزائن دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور اسے یہ بھول جائے کہ وہ کتنی بڑی قیمت پے کر کے لے آیا ہے، اس نے کتنی بڑی قیمت اس کے پیچھے پے کی ہے، تو پھر ایسے شخص کو آپ کیسے سمجھائیں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ وقت استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن کس طرح کر رہے ہیں؟ کون سے کاموں میں؟ لاکھوں سے کیا لے رہے ہیں؟ لاکھوں دے کے ماچس کی ڈبیا اور ٹشو کا ایک ڈبہ مثلا، وہ نہیں اس سے کما رہے جو واقعی کمانا چاہیے، جو ملٹیپل پروفٹ رکھتا ہو۔ کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا کہ جس سے فائدہ 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں 1000 گنا رہتی دنیا تک سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کے نفع کا۔ تو ہمیں دیکھنا اپنے آپ کو ہے کہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت سے کیا خرید رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پلاننگ، منصوبہ بندی کرنی پڑے گی
کیا اہم ترین ہے، کیا مفید ترین ہے، کیا بہترین ہے، میں اس سے شروع کروں، اس کو سامنے رکھوں، اس کو اچیو کروں. ہم چل رہے ہیں بس یہ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزارتے ہیں. ہم کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل وقت ضائع نہیں کر رہے، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی غیبت چغلی نہیں کی. بس یہ ہے کہ بعض اوقات بس چپ کر کے گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف وقت استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور بہترین استعمال کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنی ہے. کیونکہ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی لائف کی، پھر سالوں کی، پھر مہینوں کی، پھر ہر دن کی، آج کے دن میں کیا کیا مجھے کرنا ہے، اگر یہ آپ سوچ کے دن شروع نہیں کرتے تو بس چل پڑتے اندھا دھند، جو سامنے آ گیا کر لیا، پھر بات نہیں بنے گی. پہلے دیکھیں اہم ہے کیا، فرائض کیا ہیں آپ کے، ذمہ داریاں کیا ہیں، امنگیں اور تمنائیں اور امیدیں کیا ہیں، کون کون سے بزنسز کرنا چاہتے ہیں آپ نیکی کے. دنیا کے کرنے کے لیے تو لوگ کنسلٹنسیز اتنی بنی ہوئی ہیں، ہزاروں دے کے صرف مشورہ لیتے ہیں جا کے، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں چاہیے. صرف جھوم جھوم کے کچھ چیزیں پڑھ لیں، خوش رہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ہم زندگی کو گنتے رہتے ہیں سالوں میں، مہینوں میں، اور بڑی لمبی زندگی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ لمبی زندگی کیا لگے گی؟ جیسے آج بھی لگتی ہے. ماضی کتنے دن کا لگتا ہے؟ سارے ماضی کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرنے بیٹھے تو کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ مثلا آپ 20 سال کے ہو گئے، 20 سال پر نوٹ لکھیے. میں آپ کو کہوں گی ذرا 20 سال ماضی کی داستان لکھیے، کتنے صفحے لکھیں گے آپ؟ کتنے لکھیں گے؟ کتنی دیر میکسیمم بات کر سکتے ہیں آپ؟ 20 منٹ بھی نہیں ہو سکے گی، ختم ہو جائے گی کہانی بہت جلدی. اسی لیے قیامت کے دن جب ہم یہ اتنی بڑی زندگی گزار کے جائیں گے، پلٹ کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اس لیے یہ جو اس وقت پھیلا ہوا بہت لگ رہا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس گلاس میں پانی تھوڑا سا لگ رہا ہے، اگر میں اس کو فرش پہ ڈال دوں گی تو کتنا لگے گا؟ پھیلا ہوا بہت سارا لگے گا نا، بہت سارے ایریا میں پھیل سکتا ہے. تو بات یہی ہے کہ زندگی ہے حقیقت میں تھوڑی سی ہی. یہ گزارتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت لمبی ہے ہمارے پاس، یہ بڑا وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اتنی جلدی کیا ہے. تو وہ دن جو ایک دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یوم یجعل الولدان شیبا، تو وہ کیسے ایک دن میں بوڑھے ہو جائیں گے؟ اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے اور سخت حساب کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے. نمبر 1 الصحہ، نمبر 2 الفراغ. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حق فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فرصت، فراغت، جو سمجھتے ہیں ہمیشہ ہی پاس رہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ وقت ساتھ نہیں رہے گا اور یہ صحت اور جوانی ساتھ نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، سب نے یاد کی بھی ہوگی کہ ابن آدم کے قدم اس کے رب کے سامنے سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کہاں خرچ کی، یعنی وقت کہاں استعمال کی. عمر کو دوسرے لفظوں میں آپ وقت کر لیجئے، ٹائم کر لیجئے، کیونکہ عام فہم ہے کیونکہ ہمارا ٹائم کتنا جتنی ہماری عمر. تو ہمارے وقت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، کہاں خرچ کیا، وقت کہاں استعمال کیا، کن کاموں میں لگایا، خصوصاً جوانی کس کام میں لگائی، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر عمل کتنا کیا، جو جان لیا اس پر عمل کتنا کیا. حضرت ابوبکر صدیق دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا. مثلا رات کو آپ سوئے میں اندھیرا ہوتا نا تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے اچھا کیا ٹائم ہوگا کچھ پتا چلتا ہے؟ جب تک آپ گھڑی دیکھ نہ لیں، صرف پردہ ہٹانے سے وقت پتا چلتا ہے، جب تک روشنی نہ ہونے لگے نہیں پتا چلتا نا رات کو کیا وقت ہے. تو اسی طرح
جو لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر لیا انہوں نے، کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ. یعنی ہم جو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، چیز کچھ ہوتی ہے، ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے حال پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے کارنامے کر رہے ہیں ہم، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا. ہم نے تو کبھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق دے. اسی طرح حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہ میرے وقت میں برکت پیدا کر دے اور صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا، اور ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے، اور ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا کر دے.